بسم الله الرحمن الرحيم. असगर तमाम रात रोया किया जो प्यासे, असगर तमाम रात था खैमा हुसैन में, मैसर तमाम रात था रोया किया जो प्यासे, असगर तमाम रात था खैमा हुसैन में, मैसर तमाम रात सब जानते थे सुबह को होंगे नांगे सार, ओढ़ी नाहल बैठ ने चादर तमाम रात, हाँ ओढ़ी नाहल बैठ ने चादर तमाम रात, गहवारा मेरे लाल का किसने जला दिया, ज़ैनब से पूछती रही मादर तमाम रात, अब्बास ने तवाफ किया खैमेगाह का, बेचैन था सकीना का सका तमाम रात, रोया किया जो प्यासे। झुके नहीं थे झुके नहीं थे जो सर आले रसूल के दर पर, झुके नहीं थे जो सर आले रसूल के दर पर, कहेंगे मौला कि उन खुदसरों को पेश करो, कहेंगे मौला कि उन खुदसरों को पेश करो, है इंतकाम भी लेना मुझे मगर पहले गमे हुसैन के फतवागरों को पेश करो। झुके नहीं थे जो आले रसूल के दर पर, कहेंगे मौला कि उन खुदसरों को पेश करो, है इंतकाम भी लेना मुझे मगर पहले गमे हुसैन के फतवागरों को पेश करो। एक सलवात भेज दे मोहम्मद आवाज़। कि जब हुर चला था बांध कर रूमाले फातिमा, जब हुर चला था बांध कर रूमाले फातिमा, तारीख ने वो लम्हा लिया साल बेच कर, जब हुर चला था बांध कर रूमाले फातिमा, तारीख ने वो लम्हा लिया साल बेच कर, हाथों को जोड़कर यही कहता था हर नबी, ऐ हुर मुझे खरीद ले रूमाल बेचकर, हाथों को जोड़कर यही कहता था हर नबी, ऐ हुर मुझे खरीद ले रूमाल बेचकर। एक सलवात भेज दे मोहम्मद आवाज़। से कि अर्श से आई सदा ऐ मेरे प्यारे अब्बास, अर्श से आई सदा ऐ मेरे प्यारे अब्बास,
یہ جہاں چیز ہے کیا آج سے ہم تیرے ہیں۔ عرش سے آئی صدا اے میرے پیارے عباس، یہ جہاں چیز ہے کیا آج سے ہم تیرے ہیں۔ اور دیکھ اللہ نے وعدے کو نبھایا اپنے، مسجدیں اتنی نہیں جتنے علم تیرے ہیں۔ دیکھ اللہ نے وعدے کو نبھایا اپنے، مسجدیں اتنی نہیں جتنے علم تیرے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمدی کہ رب سے کہتے تھے حضرت یوسف، ٹھیک ہے دعا ہے اور اللہ کا جواب ہے اس میں دیکھیے گا، کہ رب سے کہتے تھے حضرت یوسف یہ کرم مجھ پر بھی کیا ہوتا۔ رب سے کہتے تھے حضرت یوسف یہ کرم مجھ پر بھی کیا ہوتا، اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے ایک عباس دے دیا ہوتا۔ رب سے کہتے تھے حضرت یوسف یہ کرم ہم پر بھی کیا ہوتا، اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے ایک عباس دے دیا ہوتا۔ اب تم سمجھے گا کہ ایک عباس دے دیا ہوتا، کہ بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے، بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے، حق کا الماس کیسے دے دیتا۔ بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے، حق کا الماس کیسے دے دیتا۔ ارے تم نہ شبیر ہو نہ ماہ بطول، تم کو عباس کیسے دے دیتا۔ تم نہ شبیر ہو نہ ماہ بطول، تم کو عباس کیسے دے دیتا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمدی وال۔ تم نہ شبیر ہو نہ ماہ بطول، تم کو عباس کیسے دے دیتا۔ مرثیے کے چند بند کہ جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو، ریتی پگرے شاہ کے غمخوار کے بازو، ارے تھرانے لگے سید ابرار کے بازو، رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شبیر، ہاتھوں سے جگر تھام کے کم ہو گئے شبیر۔ اکبر سے کہا کر دو گریباں کو دوپارا، ہم سوگ میں ہیں قتل ہوا شیر ہمارا، عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدھارا، ارے فرما کے پھر حضرت نے امامے کو اتارا، آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ، بس ہو گئی دنیا سے یتیم آج۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ صلوات بھیجیں محمد۔ عزیزان محترم، جو میں نے آیہ کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کری، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ
اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس دوزخ کی آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کو اس کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ تو اب یہاں پہ جو مجمع ہے یہ کل مجلس میں نہیں موجود تھا، اس لیے کچھ حصہ اس مجلس کا اور پھر اسی کے آگے گفتگو ہوگی، تب بات جا کر کے واضح ہوگی کہ اللہ چاہتا کیا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو تمام تر چیزیں دیں، تم کو اشرف المخلوقات بنا کے دنیا میں بھیجا، تم کو ہم نے ہاتھ دیے، تم کو ہم نے کان دیے، ہم نے تم کو منہ دیا، ہم نے تم کو پیر دیے، گویا تمام چیزیں ہم نے تم کو دی اور تم کو آزاد چھوڑ دیا، اس لیے کہ ہم جب تمہیں آزاد چھوڑیں گے تبھی ہم تمہارا امتحان لے پائیں گے۔ تو گویا ہم کو اللہ نے اگر چیزیں عطا کری ہیں تو اس کے بعد ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کو صرف اللہ نے چیزیں عطا کری ہیں، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو چیزیں تو عطا کری ہیں لیکن ہم اس کا تم سے امتحان بھی لیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ اب امتحان ایسا ہوگا کہ آپ بالکل فری ہوں گے، آپ سے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہوگا، کان اللہ نے آپ کو دیے ہیں، اس کے بعد کوئی فرشتہ اللہ نے آپ کے ساتھ نازل نہیں کیا ہے کہ جو آپ کے کانوں میں جگہ جگہ پہ روئی ڈالتا پھرے۔ اللہ نے کان دے دیے، آپ کو آزاد چھوڑ دیا، اب آپ کے اوپر ہے ان کانوں کا استعمال آپ کیسے کرتے ہو۔ ان کانوں کا استعمال آپ میوزک سننے کے لیے کرتے ہو، ان کانوں کا استعمال آپ فلم دیکھنے کے لیے کرتے ہو، یا ان کانوں کا استعمال آپ حدیث سننے کے لیے کرتے ہو، اللہ کا ذکر سننے کے لیے کرتے ہو۔ یہ آنکھیں اللہ نے آپ کو دے دی، اب کوئی فرشتہ منتخب نہیں کیا کہ جب یہ غلط کام کرنے لگے تو اس کی آنکھیں بند کر دینا۔ اللہ نے آپ کو چیز عطا کر دی، اب اللہ آپ کا امتحان لے گا کہ آپ ان آنکھوں سے کیا کرتے ہو، جو اللہ نے چیزیں منع کری ہیں ان کو انجام دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو۔ تو گویا میں نے بات کو اپنی واضح کر دیا کہ کل میں نے مجلس میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ جو سب سے اچھی چیز اگر ہمارے بدن میں ہے تو وہ زبان ہے، اور وہی سب سے خراب چیز بھی کیوں ہے، کیونکہ اگر زبان ہے تو زبان اگر تلاوت کلام پاک کے لیے استعمال ہو تو وہ اچھی چیز ہے، وہی زبان اگر زیارت عاشورہ کے لیے استعمال ہو تو وہ اچھی چیز ہے، وہی زبان اگر کسی سے نرمیت سے کلام کرنے کے لیے استعمال ہو تو وہ اچھی چیز ہے، لیکن وہی زبان اگر کسی کی برائی کرنے کے لیے ہو تو سب سے خراب چیز ہے، کسی کی غیبت کرنے کے لیے ہو تو سب سے خراب چیز ہے۔ گویا اللہ نے ہمیں تمام تر چیزیں دے کر کے ہمیں امتحان لینے کے لیے دنیا میں چھوڑ دیا ہے، اب ہمارا فرض بنتا ہے ہم امتحان میں پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اب جو میں نے کل نعمت بیان کی تھی وہ یہ کہ اللہ نے انسان کو اولاد دی، اب اولاد دی تو جب تک اولاد نہیں ملی تھی تب تک تو اللہ کے آگے یا اللہ یا پالنے والے ہم کو اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے۔ اب جب اولاد دے دی تو ہم اپنے فرض سے ہٹ رہے ہیں، ہم اس کو انگلش میڈیم میں تو پڑھانا چاہ رہے ہیں لیکن ہم اس کو دینی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، ہم اس کو تمام تر چیزیں دنیا کی تو سکھا رہے ہیں لیکن طہارت نہیں سکھا رہے ہیں۔ تو گویا یہ کہ اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو نعمت عطا کر دی ہے، اب تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے کام کو انجام دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو۔ تو پہلی چیز تو ہو گئی اولاد، اب دوسری چیز اللہ نے دی ہے نیند۔ اللہ نے نعمت دی ہے ہمیں نیند، اب نیند ہے
تو اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہمارا جو انسان ہے وہ اپنے اوپر جبر بھی کر لے گا، کیونکہ اس کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ شاید انسان پیسہ کمانے کے چکر میں رات میں آفس میں بیٹھ کر کے اوور ٹائم کرنے لگے، تو اللہ نے کہا میں نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ آنکھیں تمہاری بند ہونے لگیں گی، جہاں رات کی تاریکی آئی، جہاں تمہیں محسوس ہوا کہ اب مجھے سونا چاہیے، اپنے آپ تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ گویا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اب جا کر کے آرام کرنا چاہیے۔ اب میں نوجوانوں پہ آتا ہوں، آرام کرنے کے لیے اللہ نے رات کو رکھ دیا ہے۔ اب ان سے پوچھئے جن کو نیند نہیں آتی ہے، جن کو نیند نہیں آتی ہے، اس میں بھی شامل ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا میں 11 بجے سو جاتا ہوں، یہ ایسا روٹین ہم نے بنا لیا ہے کہ ہم ٹائم سے نہیں سو جاتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کیا، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، رات میں ہم لیٹے ہیں۔ اب ہم نے ایک دوست کو فون کیا، دوسرے دوست کو فون کیا، اما آؤ ذرا پب جی کے 2 گیم تو ہو جائیں۔ اللہ نے رات بنائی ہے سونے کے لیے، لیکن ہم نے رات کو پب جی کے گیم سے اس لیے رکھ دیا کیونکہ رات میں ہمیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ میں یہ نہیں کہتا میں اس میں نہیں ہوں، لیکن اللہ نے ہمیں بھیجا، ہمیں نیند جیسی نعمت کو بھیجا، لیکن ہمارے اوپر ہے ہم اس کو کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ اب بس آخری چیز اور پھر ربط مصائب، پھر گفتگو ہوگی اسی سے۔ اب اللہ ہمیں پیسہ دے رہا ہے، اب اللہ نے ہمیں پیسہ دے کر بھی امتحان لیا اور پیسہ لے کر کے بھی امتحان لیا۔ اللہ ہمیں پیسہ دے کر امتحان لیتا ہے کہ جب تمہارے پاس پیسہ ہوگا تو جب تم لوگوں سے ملو گے تو تمہارے خیال میں ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، کیونکہ اگر میں خیال میں ہوں گا تو تم بنا انا کے ملو گے، بنا تکبر کے ملو گے، بنا گھمنڈ کے ملو گے، نرمیت سے ملو گے۔ جہاں تمہارے دماغ سے میں نکل گیا تمہارے اندر انا بھی آ جائے گی، تمہارے اندر تکبر بھی آ جائے گا۔ اما انا کس بات کی ہے، جب تم آئے تھے تب دوسروں نے نہلایا تھا، جب دنیا سے جاؤ گے تب دوسرے نہلائیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ کس بات کی انا ہے، کس بات کا تکبر ہے؟ کبھی میں نے نکال کر کے رکھا ہے، موبائل میں مجھے ایک مل گیا تھا جس میں دیا ہوا ہے کہ انسان کے مرنے کے کتنے دن کے بعد اس کے کیسے عزو الگ ہوتے ہیں۔ کسی مجلس میں عرض ضرور کروں گا۔ تو اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب تمہاری ہڈیوں کا بھی نام و نشان نہیں ہوگا، تو دنیا میں ایسا کام کر کے چلے جاؤ کہ تم رہو نہ رہو تمہارا نام زندہ رہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد، ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ اب بس ایک واقعہ اسی سے ریلیٹڈ، پیسے سے ریلیٹڈ، اور پھر ربط مصائب۔ رسول اللہ کا زمانہ ہے، ایک شخص ہے جو بہت غریب ہے۔ اب غریب ہے تو 24 گھنٹے مسجد میں پڑا رہتا ہے، یا اللہ میری امداد کر دیجئے، یا اللہ میری امداد کر دیجئے۔ رسول نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کری، اے پالنے والے، یہ تجھ سے اتنا مانگتا ہے تو اس کی دعا کیوں نہیں قبول کرتا؟ تو فوراً جبرائیل نازل ہوئے، کہا کہ اے رسول، جا کر کے اس کو 2 سکے دیا کر کے دے دو اور کہو اس سے تجارت کر لے، تم کو فرق اپنے آپ نظر آ جائے گا۔ ادھر رسول نے جا کر کے سکے دیے،
اب اس میں تجارت کرنا اسٹارٹ کری. آج بزنس تھوڑا بڑھا, کل تھوڑا بڑھا, کل اور بڑھا, کل اور بڑھا. اب ہمارے نوجوان ہیں, جو نوجوان ہیں اپنا جب اسٹارٹ اپ کرتے ہیں تو بزنس اور بڑھتا ہے, اور بڑھتا ہے, اور بڑھتا ہے. جب تک بزنس نہیں تھا ہم مسجد کے چکر لگا رہے تھے, جب تک بزنس نہیں تھا, جیب میں پیسہ نہیں تھا, مسجد کے چکر لگا رہے تھے. ادھر رسول نے جیسے ہی پیسہ دیا اس نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا, بزنس ترقی پہ پہنچنے لگا. اب رسول کیا دیکھتے ہیں کہ کیا دیکھا کہ اب وہ شخص جو دن بھر مسجد میں پڑا رہتا تھا اب وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے جو میں اللہ کی عبادت کروں جا کر کے, میں اپنی تجارت میں لگا رہتا ہوں. بس ایک دن پھر جبرائیل نازل ہوئے, کہا اے رسول اللہ, اب وہ جو 2 سکے آپ نے دیے تھے جا کر کے وہ سکے لے آئیے. اب وہ جیسے ہی وہ سکے لے کر کے آئے, دن بہ دن تجارت گھٹتی گئی, دن بہ دن تجارت گھٹتی گئی. اب وہی ماحول آ گیا کہ کھانے کو بھی ٹھکانہ نہ رہا. اب واپس اللہ کی بارگاہ میں آ گیا, صبح سے شام تک مسجد میں پڑا رہا. تو گویا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے پاس پیسہ آنے لگے تو ہم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ ہم سے خوش ہے, یا اگر ہمارے اوپر غریبی طاری ہے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے, بلکہ اللہ وہ ہے جو پیسہ دے کر بھی آزماتا ہے, پیسہ لے کر بھی آزماتا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے میں. بس عزاداروں, یہ مجلس عزا ہے جو ہمیں ان سب درس سے آگاہ کرتی ہے. آئیے, آپ نے پیسے کا ذکر سنا ہے, آئیے اسی پہ مصائب پڑھ کے مجلس کو ختم کر دیتا ہوں. عزاداروں, ایک جگہ ایک شوہر اور ایک بیوی رہا کرتے تھے. ان کے گھر میں ہر سال عزا کا بہت اچھا انتظام ہوا کرتا تھا, لیکن ایک وقت تھا کہ جب ان کے یہاں عزا کا انتظام نہ ہوا, عزاداران حسین ادھر جیسے ہی محرم کے دن قریب آنے لگے, ماں باپ پریشان ہونے لگے. لیجئے عزاداروں, فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا. عزاداروں, دونوں زوجہ اور بامیاں آپس میں بات کر رہے تھے. بچوں نے اپنے والدین کی باتوں کو سنا, اپنے والدین کی خدمت میں آئے, ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا, اے بابا جان, اے اماں جان, آپ چل کے ہمیں بازار میں فروخت کر دیجئے. جو پیسہ ملے اس سے حسین کی فرش عزا بچھائیے گا. عزاداران حسین, لیجئے. عزاداروں, ماں باپ بھی تھے. جیسے ہی بچوں کا اصرار سنا, دوسرے دن ماں نے اپنے بچوں کو نہلایا, اپنے بچوں کو تیار کیا, باپ کے حوالے کر دیا. باپ اس جگہ پہ پہنچا جہاں غلام بیچے اور خریدے جاتے تھے. عزاداران حسین, اب باپ کھڑا ہو گیا. شرم آ رہی تھی لیکن حسین کے آگے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. عزاداروں, اتنے میں کیا دیکھا, ایک گھوڑ سوار آیا ہے, دونوں بچوں کو لیتا ہے اور حسب دستور پیسہ دے کر کے چلا جاتا ہے. عزاداروں, یہ باپ گھر میں واپس آ گیا. عزاداروں, لیجئے, فرش عزا بچ گئی. عزا خانہ سج گیا. اب جیسے ہی عزا خانہ سجا, ماں کو بچے یاد آ گئے. اب گریا جیسے ہی شروع کیا. ادھر شوہر نے کہا, دیکھو جو ہم حسین کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں اس پہ ہم افسوس نہیں کرتے, جاؤ جا کے حسین کا ماتم کرو. عزاداروں, یہ سننا تھا. ماں نے اپنے آنسو پوچھے اور صرف ایک دعا کری, اے حسین, اب میرے بچے تجھ پر صدقہ, میرے بچوں کا خیال رکھنا. عزاداروں, یہ سننا تھا. لیجئے, ادھر مجلس کا وقت ہو گیا. اب مجلس شروع ہوئی. لیجئے, حصہ بھی بٹنے لگا. اتنے میں تبرک بانٹتے باپ کی نظر پڑی. سامنے سے دونوں شہزادے آ رہے ہیں. عزاداروں, ہم
हमारे जैसे माँ बाप होते, अरे शायद बढ़ के गले लगा लेते। अरे वो बाप ऐसा था, अरे फौरन हाथों को बुलंद किया, अरे पालने वाले, अरे मेरे बच्चों को माफ कर देना। अरे शायद ये बचपने की वजह से अपने घर वापस आ गए। जैसे ही बच्चे करीब आए, बाप ने फरमाया, अरे बच्चों, अरे मैंने तो तुम्हें हुसैन के नाम पे फरोख्त कर दिया था, अरे तुम वापस क्यों आ गए? अज़ादारान हुसैन, अब जब बच्चे घर में पहुंचे, अरे माँ ने कहा, अरे बच्चों, अरे तुम वापस क्यों आ गए? अरे उन्होंने पूरा वाकया बयान किया। बस अज़ादारों गिरिया कर लेना। अरे अज़ादारों, एक बार की बच्चे कहने लगे, अरे वो घुड़सवार जब हमें ले करके गया, अरे वहाँ पर अरे एक बीबी मौजूद थी, अरे जो हमको जिसने हमको अपने घुटनों पे बैठाला और बार बार अरे हमारे बालों में हाथ फेरती थी और कहती थी, हाय मेरे हुसैन का सदका, हाय मेरे हुसैन का सदका, अरे मैं हाथ को जोड़ूंगा। अरे बीबी, अरे इन बच्चों का इतना ख्याल है, अरे कल बाजार में आइएगा, अरे कोई सकीना को अरे खरीदने के लिए आएगा। सकीना दौड़ करके चचा के सर के पास जाके फरियाद करेगी, अरे चचा, हम पे वो वक्त आ गया कि हम कनीज़ी में दिए जा रहे हैं। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू मातम हुसैन। बच्चों की प्यास, हाय अब्बास, 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 प्यासी हूँ मेरे चचा, प्यासी हूँ मेरे चचा, बाल सकीना ने कहा, बाल सकीना ने कहा, बाल सकीना ने कहा, बाल सकीना ने कहा, मश्क लिए आई वो अम्मू के पास। रन के रज़ा, पाई नहीं रन के रज़ा, पाई नहीं रन के रज़ा, पाई नहीं रन के रज़ा, दिल में रहा अज़्म वेगा, 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 ओहदा अलमदारी का आया नाराज़। हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास, गाज़ी ने शह से कहा, गाज़ी ने शह से कहा, गाज़ी ने शह से कहा, रहने दे लाशा मेरा, रहने दे लाशा मेरा, रहने दे लाशा मेरा, रहने दे लाशा मेरा, मेरी सकीना न कहीं खो दे हवास। हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय घोड़े
رن میں گرا، گھوڑے سے رن میں گرا، شے کو مگر دی نہ صدا، شے کو مگر دی نہ صدا، بھائی کے غم کا شور اتنا احساس، حملہ کیا دریا لیا، حملہ کیا دریا لیا، پانی بھرا پیاسا رہا، پانی بھرا پیاسا رہا، مشک چدی ٹوٹ گئی غازی کی آس،